یہ نور ہدایت کی فضائیں، یہ ہوائیں، قول خدا کی، قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فرائض کا ادا کر دینا بھی اسلام مسلمان کے تعارف کے لیے کافی نہیں ہے۔ فرائض کا ادا کر دینا بھی مسلمان کے تعارف کے لیے کافی نہیں۔ فرائض کا ادا کر دینا بھی مسلمان کے تعارف کے لیے کافی نہیں ہے۔ فرائض کا ادا کر دینا بھی مسلمان کے تعارف کے لیے کافی نہیں، کیونکہ فرائض تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں۔ فرائض اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں۔ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ صرف فرائض کی ادائیگی سے ہوگا۔ فرائض کی ادائیگی سے ہوگا۔ اگر آپ فرائض ادا کر رہے ہیں تو آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہیں، اگر فرائض پر عمل نہیں کرتے ہیں اور فرائض کو قبول نہیں کرتے تو آپ دائرے اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ پکی بات ہے۔ جیسے کسی ملک میں داخلے کا ویزا ہوتا ہے نا، ایسے اسلام میں داخلے کیا، اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں۔ آپ ویزے کا بغیر اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دار کفر دار اسلام میں داخل ہوں گے تو ان فرائض کو ادا کرنے کی شرط پر داخل ہوں گے۔ عجیب بات ہے، جن فرائض کے ادا کرنے کو مسلمان سارا اسلام سمجھ بیٹھا، وہ صرف اسلام میں داخل ہونے کی شرائط ہیں۔ اسلام میں داخل ہونے کی شرائط ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ ایمان تو اتباع سنت میں ظاہر ہوگا، ایمان اتباع سنت میں ظاہر ہوگا۔ سر سے لے کر پیر تک یہ دیکھا جائے گا کہ یہ سنت کے کتنے پابند ہیں۔ اتباع سنت سے اسلام ظاہر ہوگا، ورنہ صرف فرائض کے ادا کرنے سے مسلمان کا تعارف ہو نہیں سکتا۔ آپ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں تب تو آپ اس کو سلام کر لیں گے، تب تو آپ اس کو سلام کر لیں گے، اور اگر وہ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے ان کو نہیں دیکھا، آپ نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ اس کے اتباع سنت کے بغیر آپ اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے، الا یہ کہ آپ اس کا نام پوچھ لیں، وہ نام سے معلوم ہو جائے مسلمان ہے۔ اور اب تو ناموں کا بھی حال یہ ہے کہ مسلمانوں میں غیروں کے نام، نئے نام رکھنے کا ایسا رواج ہو گیا کہ صحابیات کے نام عورتوں کے لیے، انبیاء اور صحابہ کے نام مردوں کے لیے ختم ہوئے جا رہے ہیں۔ لوگ نئے نئے نام رکھتے ہیں، لوگ نئے نئے نام رکھتے ہیں۔ اب مشکل یہ آ گئی کہ نام سے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا نہیں، حالانکہ کافر اور مسلمان میں فرق کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز نام تھا۔ ان کا نام مسلمان نام رکھا جائے تاکہ نام سے معلوم ہو جائے کہ مسلمان ہے۔ اب اگر سلام کرنے ابتدا کرنا چاہو تو نام پوچھے بغیر سلام ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ معلوم ہی نہیں آدمی کون ہے۔ جب تک اتباع سنت نہ ہو مسلمان متعارف ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان کے تعارف ہو ہی نہیں سکتے اتباع سنت کے بغیر۔ نماز تو ہر وقت نہ پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ فقیر کو دے دے گا لے جا کر، کیا معلوم کہ یہ مسلمان ہے۔ حج کرے گا تو کرے گا جب استطاعت ہوگی، وہ وہاں کر کے آئے گا، یہاں کیا معلوم کہ مسلمان ہے۔ روزہ رکھے گا تو رکھے گا پیٹ میں رکھے گا، ایسے تو ہے نہیں کہ روزہ داروں کے چہرے پر روزہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ پہچاننے کہاں ایسے مسلمان ہیں۔ فرائض اسلام نظر نہیں آتے، فرائض اسلام نظر نہیں آتے۔ نماز مسجد میں، حج بیت اللہ میں، روزہ پیٹ میں، زکوٰۃ مسلمان کو دے۔
کہاں سے اسلام نظر آ رہا ہے؟ کہاں سے اسلام نظر آ رہا ہے؟ کیسی عجیب بات ہے کہ سارے اسلام کو صرف ادائے فرائض محدود کر کے مسلمان یہ سمجھ بیٹھا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. فرائض نہ ادا کرتے تو کفر کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں داخل نہ ہوتے. نہیں میرے دوستو عزیزو، اسے سمجھنا چاہیے کہ اتباع سنت یہ اسلام کا ظاہر ہے، یہ اسلام کا ظاہر ہے. اس لیے اسلام ایمان کا مظہر ہے. اسلام ایمان کا مظہر ہے. اسلام ایمان کا مظہر ہے کہ ایمان اگر ظاہر ہوگا تو اسلام کی شکل میں، اتباع سنت کی شکل میں ظاہر ہوگا. اگر دل میں ایمان ہوگا تو ظاہر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب ایک جماعت آئی 7 آدمیوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر کو دیکھ کر ہی سمجھ گئے کہ ایمان والے ہیں. ان کے ظاہر کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ایمان والے ہیں. روایت میں ہے، عجیب حدیث ہے. حضرت صحابہ میں ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال، اس میں یہ ایمانی صفات بیان جمع کی ہیں. حضرت صحابہ میں ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال. آپ نے دیکھا انہیں سر سے لے کر پیر تک. اس کہتی ہے جماعت کہ ہمارے حلیے کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے یہ ایمان والے ہیں. اصل بات یہی ہے، لوگ لباس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں لباس تو بدن چھپانے کے لیے ہے، جل جاتے ہیں. ارے سنو تو صحیح، لباس تو بدن کو چھپانے کے لیے ہے. ارے کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ لباس تو ساری قومیں چھپاتی ہیں، بدن تو ساری قومیں چھپاتی ہیں. بدن تو ساری قومیں چھپاتی ہیں، الا یہ کہ بعض جانور بھی ہیں جو ننگے پھرتے ہیں، ورنہ تو ہر قوم میں لباس کے چھپانے کا معمول ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بدن کا چھپانا اصل ہے، لباس اصل نہیں ہے، تو سب سے پہلے ان کا لباس سنت سے ہٹیں گے. حالانکہ لباس کو تعارف میں پورا دخل ہے. میں بھی عرض کرتا ہوں، لباس کو تعارف میں پورا دخل ہے. لباس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لباس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ٹریفک پولیس کا سب سے بڑا آفیسر یا کسی تھانے کا سب سے بڑا تھانے دار یا ٹریفک پولیس کا سب سے بڑا آفیسر اگر عام کپڑے پہن کر کھڑا ہو جائے اور ٹریفک کو روکنے لگے تو پاگل کہیں گے لوگ، اور کوئی بات سنے گا نہیں. ٹریفک جام ہو جائے گا، اس کا کوئی اشارہ بھی نہیں دیکھے گا. اور اگر کوئی یہ بھی کہے کہ بھائی ذرا جا کے پوچھتے رہو اس سے، اس کے پاس کوئی ثبوت ہے ٹریفک پولیس کا آفیسر ہونے کا، تو اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرے گا کہ بھئی اگر پولیس کا آفیسر ہوتا تو یہ پولیس کی وردی میں ہوتا، پولیس کے لباس میں ہوتا، تو کوئی پاگل ہے. حالانکہ وہ سب سے بڑا آفیسر ہے ٹریفک پولیس کا، لیکن کوئی اس کو نہ اس کی بات مانے گا، نہ اس کو کوئی پولیس کا آدمی یقین کرے گا. نہ پاگل ہے کوئی. ہاں اس کے برخلاف ایک عام آدمی جس کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں اور پولیس کے عملے میں نہیں، وہ پولیس کا لباس پہن کر اگر کھڑا ہو جائے تو بڑی سے بڑی کار، بڑی سے بڑی قیمتی گاڑیاں اس کے اشارے پر رکیں گی. کوئی آ کر نہیں پوچھے گا آپ بتائیے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ کو ٹریفک پولیس بنایا گیا ہے. ارے پوچھانا تو کرو، بتاؤ کتنا بڑا دخل ہے لباس کو، کتنا بڑا دخل ہے لباس کے اختیارات میں.
کہ آپ اپنے اختیار سے جب کچھ کر سکتے ہیں جب آپ کا لباس ہو. اگر آپ سب سے بڑے پولیس کا آفیسر ہو کر عام لباس میں کھڑے ہیں کرتا پاجامہ پہن کر، کوئی آپ کے اشارے کو دیکھے گا نہیں. آپ لاکھ کہیں کہ میں پولیس کا آدمی ہوں، کوئی نہیں مانے گا. دور دور سے لوگ دیکھیں گے، پاگل کہیں گے. اور اگر آپ پولیس کے آدمی نہیں ہیں لیکن پولیس کے لباس میں ہیں، کوئی آپ کر آپ سے پوچھے گا نہیں کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ پولیس کے آدمی ہیں. وہ دور سے آپ کے لباس کو دیکھ کر ہی معروف ہو جائیں گے. میں اس قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، مسلمان کا رعب غیروں کے دلوں سے صرف اس لیے نکلا کہ مسلمان نے سنت کے اتباع چھوڑ دیا. اس زمانے کے جاہل مسلمانوں کا خیال ہے یہ کہ لباس کی کوئی پابندی نہیں ہے، جس طرح چاہو لباس پہنو، اس لیے کہ بدن کا چھپانا اصل ہے. جب اتباع سنت سے اور سنت کے حلیے سے رغبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ گنجائشیں نکالی جاتی ہیں. اور یہ کام غیر نہیں کرتے، اپنے ہی کرتے ہیں. یہ اپنے کرتے، غیر نہیں کرتے، اپنے ہی کرتے ہیں، اپنے ہی کرتے ہیں. یہ کام غیر نہیں کرتے. کتنی ساڑی ہے، لباس ہے. کیا ہے؟ لباس ہے. لے کے ازواج مطہرات سے اور صحابہ کرام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک مکمل معاشرہ امت کو دیا گیا ہے اور اس کو ان کو پابند بنایا گیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت عمر کو کھانے پر روک لیا. کھانا کھا لیجیے. بیٹے نے دعوت کی بات کو قبول کر لی. ایک لقمہ لے کر ہاتھ روک لیا. کیوں نہیں کھا رہے؟ کہنے لگے بیٹے تمہارا آج دسترخوان تمہارا سنت کے خلاف ہے. آج تمہارا دسترخوان سنت کے خلاف ہے. آج تمہارا دسترخوان سنت کے خلاف ہے، لہذا عمر کھانا نہیں کھائے گا. اور مجھے کیا بات ہو گئی کہ بھئی بات یہ ہے کہ تم نے 2 کھانے جمع کیے ہوئے ہیں، 2 کھانے ساتھ جمع کیے ہوئے ہیں. کہ نہیں مجھے ایک ہی تو کھانا ہے، دوسرا کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا تم نے گوشت میں گھی ڈالا ہوا ہے. گوشت میں کیا ڈالا ہوا ہے؟ ہاں، ہمارا تو کھانا گھی کے بغیر بنتا ہی نہیں ہے. وہاں گوشت الگ کھانا، گھی الگ کھانا. گوشت الگ کھانا، گھی الگ کھانا. فرمایا نہیں، عمر تو کھانا نہیں کھائے گا کیونکہ آج تمہارا دسترخوان خلاف سنت ہے. گھی مستقل سالن ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کھانا تھا کہ آپ روٹی پر گھی لگا کر اس پر کالی مرچ چھڑک کر کھایا کرتے تھے. یہ آپ کا سب سے محبوب کھانا تھا. جی ہاں، ایمن سے کہا گیا نا کہ ہمیں مسلم کھانا کھلائیے، سنت کھانا. ایمن نے کہا وہ کھانا تمہیں کہاں اچھا لگے گا؟ کہ نہیں ہمیں وہی کھانا کھانا ہے. اٹھی، جو لیے پیسا، پھونک ماری، جو اڑ گیا، جو رہ گیا اسے گوند لیا. گوند کر اس کی ایک ٹکیا بنائی. اس ٹکیا پر انہوں نے گھی لگایا اور اس پر کالی مرچ چھڑک کر ان کو دے دی کہ لو دیکھو یہ کھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا. یہ کھانا آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا. آج اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے یہ پسند نہیں تو وہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے عمل کا انکار اور اس کو ناپسند کر رہا ہے. سمجھتے تھے کہ تم گدھے کی سواری کو ہلکا مت سمجھو. ذلیل سمجھنا تو گدھے بیٹھنے والے کو بہت ہی دور کی بات ہے. اگر گدھے کی سواری کو ہلکا بھی سمجھا کار کے مقابلے میں تو دل میں ایمان نہ ہوگا. دل میں ایمان نہ ہوگا. اگر گدھے کی سواری کو کار کے مقابلے میں
کم عزت کا اور کار کی سواری کو گدھے کے مقابلے میں زیادہ عزت کا سمجھا تو دل میں ایمان نہ ہوگا، دل میں ایمان نہ ہوگا. اس لیے کہ ایمان اتباع سنت کا نام ہے، ایمان اتباع سنت کا نام ہے. ہم سمجھتے تھے اگر گدھے پر بیٹھ کر فخر زیادہ کرتا ہے بنسبت کار کے، اگر گدھے پر بیٹھ کر فخر زیادہ کرتا ہے بنسبت کار کے تو دل میں ایمان ہے، اور اگر کار میں بیٹھ کر فخر زیادہ کرتا ہے گدھے کے مقابلے میں تو دل میں ایمان نہیں ہے. کیونکہ گدھا براہ راست سنت سواری ہے، کار سنت سواری نہیں ہے. استعمال کرنا کرے، لیکن گدھے کی سواری کو ہلکا سمجھنا کار کے مقابلے میں. اس زمانے میں تو گدھے پر بٹھایا جاتا ہے ذلت کے لیے. اللہ اکبر، کہاں اتنی عزت کی سواری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سواری کی ہے، کہاں یہ عزت سے بیٹھتا اس وقت. اس زمانے میں گدھے کی سواری بطور ذلت کے اور بطور سزا کے استعمال کرائی جاتی ہے، بطور سزا کے استعمال کرائی جاتی ہے کہ بھئی ان کو گدھے پر بٹھا کر گھما دو تاکہ سارے محلے میں یہ ذلیل ہوں. حالانکہ کتنی عزت کی بات ہے، جسے بٹھایا جائے نا گدھے پر، محلے میں چکر لگوایا جائے، وہ کہتا پھر دیکھو میری عزت، میں اللہ کے نبی کی سواری پر سوار ہوں. ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں اصل میں وہ تو بات یہ ہے کہ جس زمانے میں جو چیزیں غیروں کے پاس عزت کی ہوتی ہیں نا، مسلمان ان کو بھی اپنے لیے عزت کی سمجھ لیتا ہے، اس لیے سنتیں ختم ہو رہی ہیں.